علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے نظم حمد کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: محرم جاننے والا، نا محرم نہ جاننے والا، یعنی محرم آشنا، واقف، جاننے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے والا، اللہ کی حقیقت کو جاننے والا، اور نا محرم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہ جاننے والا۔ یا سے مراد یہاں، بیت، راز۔ اس شعر کا لفظی مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فاش ہو جاتی ہے یعنی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اس کو بیان کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تشریح ہے: نظم حمد کا شعر نمبر 3 یعنی یہ جو تشریح طلب شعر ہے، یہ معرفت کا شعر ہے، جس میں نظم حمد کے شاعر مولانا حالی نے معرفت الہی کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کو بیان کیا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کی گردش، دن رات کا عدلنا بدلنا، موسموں کا تغیر و تبدل، غرض کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور دن رات کے عدلنے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں مولانا حالی جو نظم حمد کے شاعر ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جو شخص کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی محبت اس کے دل میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بے رغبتی سے مراد دنیا کی محبت کا ختم ہونا ہے، اس کے دل میں سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی مثال ایک برتن کی سی ہے، جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور اللہ کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت کو پانے والا دنیا میں موجود ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ایسا شخص فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی ذات کو کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے حال سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے ایسے شخص کو محرم کہا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی ذات سے ناآشنا ہے یعنی ناواقف ہے، اللہ کی ذات سے بیگانہ ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہے، جو اللہ کی حقیقت سے ناواقف ہے، شاعر نے اس کو نامحرم کہا ہے۔ نامحرم اپنی غفلت کی وجہ سے ہر چیز سے بیگانہ ہے، تو وہ شخص جو اللہ کی ذات کو جانتا ہے، جو اللہ کی ذات سے آشنا ہے، وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہے، اور وہ شخص جو نامحرم ہے یعنی اللہ کی ذات اور اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہے۔
اس لیے مولانا حالی نے اس شعر میں محرم اور نامحرم کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کو بیان کرتا ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی قدرت فاش ہو جائے، ظاہر ہو جائے، وہ اس قدرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اور قدرت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں۔ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رازوں کو جاننے کے بعد ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ انسان عاجز ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہر اس مقام تک پہنچ سکے جہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ شعر نمبر 4، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا، اہمیت رکھتا، وقت رکھتا، یہاں خلعت، پوشاک، لباس، سلطانی، بادشاہوں کا لباس، کملی، چادر، مگن، مصروف، مشغول، خوش، گدا، فقیر۔ اس شعر کا لفظی مفہوم اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے اللہ کی طرف سے عطا کردہ گدڑی میں خوش رہتے ہیں، وہ بادشاہ کی طرف سے عطا کردہ قیمتی لباس کو اہمیت نہیں دیتے۔ شعر کی تشریح ہے۔ تشریح طلب شعر دنیا کی بے رغبتی کو بیان کرتا ہے۔ جس شخص کے دل میں دنیا گھر کر جائے تو وہ دنیا و ما فیہا میں مگن رہتا ہے اور دنیا والوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اہل اقتدار اگر اس شخص کو شاندار لباس کا تحفہ دیں تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن اس کی یہ خوشی چند روزہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا عارضی و فانی ہے تو اس کی خوشی بھی عارضی ہے۔ تمہیں ناز جس پر بڑا ہے حسینوں، یہ زینت بھی فانی، یہ رنگت بھی فانی، یہ دنیا بھی، دنیا کی دولت بھی فانی۔ مولانا حالی اپنے اس حمدیہ کلام میں اللہ تعالیٰ کی ثناخوانی اس انداز میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں بادشاہوں کے قیمتی لباس کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دنیا اور دنیا کی آسائشیں ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا اپنا لباس ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں۔ ان کی آنکھوں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ تشریح طلب شعر میں کملی یعنی پھٹے پرانے لباس، بوسیدہ لباس سے شاعر مولانا حالی کی مراد اسرت اور تنگ دستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے گلہ و شکوہ نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو اللہ تنگی دیتا ہے وہی اللہ وسعت اور فراخی بھی عطا کرتا ہے۔ وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ یہ تھی شعر نمبر 3 اور اشعار کی تشریح۔
شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تشریح کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔